حضرات مکہ المکرمہ میں رہنے والے یہ نبی کے عاشق، نبی کے مدینے چلے جانے کے بعد اب ایک لمحہ ان کو چین نہیں ملتا، ان کو سکون نہیں ملتا۔ ایک عورت ہے نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں وہ مدینہ المنورہ پہنچ گئی، نبی کا کلمہ پڑھنے والی تھی۔ نبی کو جا کے اس نے سلام پیش کیا، نبی کون و مکان نے پہچان لیا، فرمایا تو مکہ میں رہتی ہے؟ ہاں یا رسول اللہ مکہ میں رہتی ہوں۔ تو یہاں کیسے؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ جس دن سے آپ نے ہجرت کیا ہے اس دن سے میں نے کھانا چھوڑ دیا ہے، اس دن سے میں نے پینا چھوڑ دیا ہے، میری آنکھوں کی نیند اڑ گئی ہے، میں تاک میں تھی کہ کب مجھ کو موقع ملے، جس طرف محبوب ہو میں بھی اسی طرف ہو جاؤں، جس طرف رسول ہو میں بھی اسی طرف ہو جاؤں۔ تو یا رسول اللہ آج موقع مل گیا، میں گھر سنسار کو چھوڑ کر کے مدینہ المنورہ چلی آئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اتنا بڑا عاشق کون ہوگا جس کی گتھی میں نبی کا عشق ہوگا، جس کے کلیجے میں نبی کی محبت ہوگی، وہی یہ قدم اٹھا سکتا ہے۔ تو اے وجے واڑہ کی سنی مسلمانوں، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک رات نبی کے نام پر بیٹھ کر آپ نے نبی کی ذات پر کوئی احسان نہیں کیا ہے، بلکہ نبی نے 63 سالہ زندگی میں جو احسان کر دیا آپ پر، ہم پر، اگر زندگی بھر اس نبی کا نام لیتے رہے تب بھی اس نبی کے احسان کا حق ادا نہیں ہوگا۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ کلمہ پڑھنے والے ہر کوالٹی کے لوگ ملتے ہیں، کچھ ایسے ملتے ہیں جو فاتحہ کو ناجائز کہتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، سلام کو ناجائز کہتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، انگوٹھے کو چومنے کو ناجائز بھی کہتے ہیں۔ لیکن آپ ایسے کلمہ پڑھنے والے ہو کہ وہ کلمہ پڑھ کے جلوس پر پابندی لگانے کی کوشش کرتے ہیں، جشن عید میلاد النبی بند کرنے کا پروگرام کرتے ہیں، مگر سنیو تمہیں مبارک ہو کہ کوئی نبی کا چرچا بند کر نہیں سکتا۔ جب تک سنی زندہ ہے تب تک مرتے دم تک نبی کا نام لیتا رہے گا، نبی کی یاد مناتا رہے گا۔ اور یہ میں نہیں کہتا، بریلی کے تاجدار کہتے ہیں، لکھتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں ابو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، عید میلاد النبی، زندہ باد، مولانا قاری سخاوت حسین صاحب برکاتی، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ، بات میری سے ہمارے بابو سبحان اللہ۔ ارے بولو نا، اس محفل کو آپ کے دادا نے منعقد کیا تھا، پھر ابا آئے، اب آپ لوگ آئے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں نا اب یہ دیکھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، ابھی سے سیکھ رہے ہیں۔ آپ لوگ تو منتظمین میں ہیں نا، داڑھی کے بعد سفید ہو رہے ہیں، کب تک رہیں گے؟ بولیے نا، کب تک رہیں گے؟ کوئی ٹھکانہ نہیں، کل بھی موت ہو سکتی ہے، 5 برس بھی رہ سکتے، مگر جانا ہے۔ مگر یہ آئیڈیا بچوں میں منتقل آپ کر رہے ہیں۔ بچوں دیکھو، زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے، جسم میں زندگی باقی رہے، چلتے پھرتے رہو، دانا چاہیے، روٹی چاہیے، چاول چاہیے، دال چاہیے، مغز چاہیے، کریلا چاہیے، پٹل چاہیے، بھنڈی چاہیے، تاکہ توانائی رہے۔ یہ جسم کی توانائی ہے جو مرنے کے بعد زمین پہ جا کے گھل جائے گی، ہڈیاں سڑ جائیں گی، مگر اس توانائی پر گھمن مت کرنا۔ اگر گھمن کرنا ہے تو نبی کی محبت میں کرنا، نبی کے عشق پہ کرنا، اور وہ محبت اگر قائم رہتی ہے، وہ توانائی اگر برقرار ہوتی ہے تو ذکر رسول کی محفل سے رہتی ہے، نبی کی یاد کی محفل سے رہتی ہے، نبی کے نام سلام بھیجنے سے رہتی ہے، نبی پر درود بھیجنے سے رہتی ہے۔ اسی لیے مومن جب مرتا ہے تو خالی خالی نہیں جاتا۔ دنیا والے سمجھتے ہیں ہم تو قبر میں لے کے اس کو دفن کر کے چلے آئے، وہ اکیلے ہیں۔ خبردار، سنی ہے اکیلے نہیں گیا ہے، کوئی نہ کوئی ساتھ گیا ہے۔ کون ساتھ گیا ہے؟ ان علماء سے پوچھے تو یہ علماء بریلی پہنچیں گے اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سوال کریں گے تو جواب
ملے گا. مومن اکیلے قبر میں نہیں جاتا, اس کے ساتھ نبی کا عشق جاتا ہے, نبی کی محبت جاتی ہے. لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت نعت میں, عشق رخ شیخا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت زندہ باد زندہ باد. پیار سے بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات آج وجے واڑہ میں جشن عید میلاد النبی کی محفل ہے. دنیا کا کوئی کونا بچا ہوگا آج کی رات؟ ارے بولو نا بھائی. ممبئی والے ممبئی میں کر رہے ہیں, ارے بولو نا. دہلی والے دہلی میں کر رہے ہیں, حیدرآباد والے আমি কলকাতায় থাকি, ওখানে প্রোগ্রাম হচ্ছে. अरे बोलो ना भाई, मैं कोलकाता रहता हूँ, कोलकाता में भी नबी की याद की महफिल सजाई गई है. अरे छोड़ के बोल दो. बिहार वाले बिहार में कर रहे हैं, झारखंड वाले झारखंड में कर रहे हैं, महाराष्ट्र वाले महाराष्ट्र में कर रहे हैं, यूपी वाले यूपी में कर रहे हैं. हजरात नबी का इश्क देखो और आला हजरत का प्यार देखो, आला हजरत का प्यार देखो. अरे जमीन के ऊपर बोलो ना भाई, कहां जमीन के ऊपर नबी की याद की महफिल सजाई तो क्या सजाया. आला हजरत सुन्नी को मिजाज देते हैं, ऐसे सुन्नी बन जाओ जब तक जमीन के ऊपर रहो, जमीन के ऊपर याद की महफिल सजाओ. और जब मर के चले जाओ कब्र में, तो कब्र में कब तक रहना है? मैदान महशर बर्पा होने तक. कब तक रहना है? कब तक रहना कब्र में? मैदान महशर बर्पा होने तक, कयामत आने तक कब्र में रहना है. फिर जब कयामत आएगी, मैदान महशर बर्पा होगा, तो कब्र से उठना है और उठ करके फिर हिसाब किताब के लिए जाना है. लेकिन मरने के बाद जब तक हश्र कायम नहीं, तब तक कब्र में. तो आला हजरत मिजाज देते हैं, जमीन के ऊपर मनाया तो क्या मनाया? नारा लगा कि मैं वो सुन्नी हूं, जमीन के ऊपर हो, तब भी नबी के नाम की महफिल. जब मर के कब्र में जाऊंगा, खाली नहीं जाऊंगा, वहां भी नबी की नाम पढ़ूंगा, नबी का जिक्र करूंगा. लिखते हैं कि कब्र में हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की झोल, मिसले फारस नज्म के किले गिराते जाएंगे. ऐसा नारा लगाया था ना, लगा धमकी देते मौलाना को. प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह. हज़रात हमारी जमात के बेमिसाल खतीब शहरे बेंगलोर के वो मायनाज आलिम दीन हजरत मौलाना शारिब ज़िया कादरी रज़वी मिसबाही जो तशरीफ रखते हैं. 11 रोज तक मुसलसल खिताब हजरत का हुआ और इंशाअल्लाह मेरे बाद आपका खिताब भी होगा. प्यार से बोल दिए सुभान अल्लाह. सिग्नल का काम हो चुका है, বেশি দেরি আমি থাকতে পারবো না, তাড়াতাড়ি আমি চলে যাব. जल्दी से मैं जाने वाला हूँ, इसलिए कि सिग्नल ने बत्ती हरी बत्ती, अरे बोलिए, खत्म करके लाल बत्ती जलाने के लिए पहले लाल से पहले एलो. होशियार सावधान तैयार हो जाओ. अब लाल बत्ती जलने वाली है या हरी बत्ती जलने वाली है? हरी चल रही थी, अब आई है, अब लाल बत्ती जलने वाली है. उससे पहले पहले मैं अपनी तकलीफ खत्म कर दूं, समेट लूं और समेट करके अपनी जगह में ले लूं. ये उलमा इकराम, प्यारे उलमा इकराम जो इस विजयवाड़ा में रहते हैं, इनके नूरानी चेहरों को देख रहा हूं तो बड़ी ताजगी मिल रही है. झूम के बोलो सुभान अल्लाह. आप लोग इन उलमा इकराम से करीब रहिए. दीन का काम, सुन्नियत का काम करना है तो उलमा से करीब रहिए. अपने ईमान को बचाना तो उलमा से करीब रहिए. इनकी सोहबत इख्तियार कीजिए. जिसका कनेक्शन और ताल्लुक
جماعت اہل سنت کے عالم سے ہوگا وہ کبھی بھی دیوبندی نہیں بنے گا، کبھی بھی بدعقیدہ نہیں بنے گا۔ اس لیے کہ جو جیسا ہوتا ہے اپنی صحبت میں رہنے والے کو ایسا بنا دیتا ہے۔ ان کی گتھی میں نبی کا پیار ہے، نبی کا عشق ہے، اس لیے ان کی صحبت میں رہیے تو انشاءاللہ تعالی سنت برقرار رہے گی۔ میں 2-4 منٹ کے اندر اپنی باتوں کو ختم کر کے سمیٹ کر کے اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں۔ جھوم کے بول دو سبحان اللہ، مچل کے بول دو ماشاءاللہ۔ میرے مصطفیٰ لاجواب ہیں، پیار سے بولو میرے مصطفیٰ لاجواب ہیں۔ اتنے لاجواب ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت اگر مکے میں ہے تو لاجواب، مدینے میں ہے تو لاجواب، سفر میں ہے تو لاجواب، صحابہ کے بیچ ہے تو لاجواب، اہل بیت اطہار کے پاس ہے تو لاجواب، حجر عائشہ میں ہے تو لاجواب، مسجد نبوی میں ہے تو لاجواب، حج بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں تو لاجواب، سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک عضو کو خدا نے لاجواب بنایا تھا۔ میاں سنو، دنیا کی سب سے بڑی کتاب کا نام قرآن، جھوم کے بولو، سب سے بڑی کتاب کا نام، سب سے بڑی کتاب کا نام قرآن۔ قرآن سے بڑی کوئی کتاب نہیں۔ اگر تم اپنے نبی کو سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی پیاری زوجہ تھی، جن سے صحابہ نے پوچھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کہ اپنے نبی کی کچھ تعریف کیجئے، نبی کی کچھ خوبیاں بیان کیجئے، نبی کا حسن اخلاق پیش کیجئے، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے اسی طرف اشارہ کیا اور کہا اے پیارے نبی کے صحابہ، اگر اپنے نبی کا اخلاق دیکھنا چاہتے ہو، ان کی عادت کریمانہ دیکھنا چاہتے ہو، ان کی سیرت طیبہ کو دیکھنا چاہتے ہو، ان کے حسن اخلاق کو دیکھنا چاہتے ہو، تم قرآن پڑھو۔ بسم اللہ کے بے سے لے کے والناس کے سین تک پروردگار عالم نے اپنے محبوب کی خوبیوں کو پیش فرمایا ہے۔ جب چہرے کی باری آئی تو خدا نے فرمایا مصطفیٰ کا چہرہ والضحیٰ ہے، جب زلف پاک کی باری آئی تو خدا نے فرمایا زلف پاک واللیل اذا سجا ہے، جب ہاتھ شریف کی بات آئی تو قرآن میں خدا نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم ہے، جب سینے پاک کی باری آئی تو خدا نے فرمایا الم نشرح لک صدرک ہے، جب سفر کی باری آئی تو خدا نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ قرآن پڑھتے چلے جاؤ، نبی کون و مکان کو خدا نے کیسا بنایا ہے، کیا بنایا ہے، ایک ایک کر کے سمجھتے چلے جاؤ گے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب تم سمجھ جاؤ گے پیارے نبی کو تو زبان کھول کر کے یہ ترانہ گاؤ گے، یا رسول اللہ سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ زندگی نے وفا کیا تو انشاءاللہ تعالی پھر بیان ہوگا، پھر میری آمد ہوگی۔ بہت ایسے ہیں جو مالو سر رکھتے ہیں اور بہت ایسے ہیں جو بازوؤں پر رکھتے ہیں، مگر یا رسول اللہ ہم تو فقط تیری کریمی پہ نظر رکھتے ہیں۔ اسلام زندہ باد، جشن عید میلاد النبی پائند آباد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ماشاءاللہ یہ تھے ہندوستان کے معینات خطیب حضرت علامہ مولانا قاری سخاوت حسین صاحب قبلہ، جو اپنی بصیرت افروز خطاب سے آپ تمام حضرات کو محظوظ فرما رہے تھے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جلسے میں افراتفری کا ماحول پھر پیدا ہو گیا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں بیٹھیں۔ 1 گھنٹہ مسلسل تاریخی واقعات اور مدلل بیان سننے کے باوجود اگر آپ ادب سے نہیں بیٹھ رہے تو مجھے بہت حیرت ہو رہی ہے۔ آپ حضرات پورے ادب کے ساتھ میں بیٹھیں، محفل کا خیال رکھیں۔ حضرات اب آئیے ہم اور آپ ایک بہترین اور مقرر جو 11 دن تک
جن کا خطاب ہم اور آپ سماعت فرما رہے تھے شہنشاہ خطابت